السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، پریسیڈنسی اسکول نیو عظیم آباد کالونی پٹنہ کے کلاس 10 کے اردو سبجیکٹ کے آن لائن کلاس میں آپ تمام طلبہ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں آپ نے نیکی اور بدی کے عنوان سے ایک بند پڑھا تھا، ایک بند نہیں بلکہ 2 بند پڑھا تھا اور 2 الگ الگ ویڈیو میں پڑھا تھا۔ آج تیسرے بند کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا بند کیا ہے؟ آئیے ہم سب بورڈ پر دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے، جو غرق کرے پھر اس کو بھی یہاں ڈبکوں کرنی ہے۔ شمشیر، تبر، بندوق، سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے، یہاں جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یہاں سودا دست بدستی ہے۔ یہ تیسرا بند تھا۔ آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے اچھے کام کرتا ہے یا دوسروں کے ساتھ جو اچھائی کا کام کرتا ہے یا دوسروں کے ساتھ جو احسان کا معاملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ پہلے مصرعے کا مطلب یہی ہوا۔ اگر آپ نے کسی ڈوبتے ہوئے کو کنارے لگا دیا، منزل پر پہنچا دیا، تو آپ بھی کبھی ایسی مصیبت میں اگر گرفتار ہوں گے تو آپ کی بھی مدد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شخص کھڑا ہوگا، کسی کو اللہ رب العزت کھڑا کر دیں گے۔ جو غرق کرے پھر اس کو بھی یہاں ڈبکوں کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسروں کو ڈباتا ہے، دوسروں کا نقصان کرتا ہے، دوسروں کو کسی پریشانی اور مصیبت کے اندر گرفتار کر دیتا ہے، مبتلا کر دیتا ہے، اس کو بھی ڈوبنا ہے، اس کو بھی نقصان سے دوچار ہونا ہے، یعنی وہ شخص بھی نقصان سے بچ نہیں سکتا، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ شمشیر، تبر۔ شمشیر کے معنی آتے ہیں تلوار کے، تبر کے معنی آتے ہیں تیر کے۔ بندوق تو جانتے ہی ہیں۔ سنا کے معنی آتے ہیں بھالا اور نشتر۔ سنا کے معنی برچھی کے آتے ہیں اور تبر بھالا کو کہا جاتا ہے، اور نشتر آپریشن اور زخم کو پھاڑنے والا چیرنے والا ایک آلہ ہوتا ہے، اس کو نشتر کہا جاتا ہے۔ تیر تو آپ جانتے ہی ہیں، اور نہرنی ناخن کاٹنے کا چھوٹا سا آلہ، اس سے جو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے پہنچ سکتا ہے، اس سے بھی کچھ نقصان۔ تو کہا جا رہا ہے کہ شمشیر، تبر، بندوق، سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے، یہاں جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے۔ اس کا مطلب ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو تلوار سے نقصان پہنچایا، اگر کسی نے کسی کو
تبر کے ذریعے سے نقصان پہنچایا، اگر کسی نے کسی کو بندوق سے نقصان پہنچایا، اگر کسی نے کسی کو بھالا مارا اور اس سے نقصان ہوا، تیر، نہرنی، ان سب چیزوں کے ذریعے سے جو ایک طریقے کا ہتھیار ہے جنگ کا، کسی کو نقصان پہنچانے والا، کسی کو تکلیف پہنچانے والا، اگر ان کے ذریعے سے کسی کو نقصان اور تکلیف پہنچایا گیا تو پھر اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگی، اس کے ساتھ بھی اسی طریقے کا معاملہ ہوگا، یا جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے، یعنی جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ یہ تو آپ نے پچھلے بندوں میں بھی پڑھ لیا ہے، یعنی کچھ دیر نہیں ہے، اندھیر نہیں ہے، انصاف اور عدل پرستی ہے کہ آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے، جیسے کہ سودا لینے میں ہاتھوں ہاتھ کام کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے عمل کا تعلق ہے۔ سیاق و سباق آپ دیکھیے کہ یہ اشعار نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی سے لیے گئے ہیں۔ آپ نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے نذیر اکبر آبادی کے متعلق کہ وہ ایک شاعر تھے۔ اشعار کی تشریح ہم نے بورڈ پر لکھ دیا ہے۔ نذیر کہتے ہیں جو دوسروں کو پار اتارتا ہے اس کی ناؤ بھی پار اترنی ہے، یعنی جو دوسروں کے لیے اچھے کام کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، جو دوسروں کو ڈبوتا ہے تو پھر اس کی ناؤ بھی ڈوبتی ہے، یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانے والا خود بھی نقصان سے نہیں بچ سکتا۔ تلوار، تیر، بھالا، برچھی، نشتر ہو یا نہرنی سے جو بھی کام لیا جاتا ہے اس کے ویسے ہی اثرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہاں جو جیسا کرتا ہے پھر ویسا ہی بھرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر کام کا انجام سامنے آ جاتا ہے، کچھ دیر نہیں لگتی اور کچھ اندھیر بھی نہیں ہوتا، بس سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے۔ آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی، آئندہ بند کے ساتھ اور آخری بند کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔